السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہوں۔ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس وقت عدالتوں سے خبریں آ رہی ہیں، کچھ اچھی خبریں بھی ہیں اور کچھ خبریں ایسی ہیں ظاہر ہے جو سیاسی جماعتوں کو پسند نہیں آئیں گی۔ اچھی خبروں میں پی ٹی آئی کے لیے بھی تھوڑا سا شروع ہوا ہے، اور لیکن مسلم لیگ نون کے لیے بھی آج کی ولاگ میں بات کرتے ہیں کہ دونوں کے لیے کون کون سی خبریں اچھی بری کیسی خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا کہ پیمرا کے وہاں پہ یہ اٹھایا گیا تھا پوائنٹ کہ عمران خان کی جو تقریروں پہ جس طرح پابندی لگی ہوئی ہے چینلز میں، اس والے سے یہ بات پہ عدالت سے ظاہری بات ریلیو لینے کے لیے کہے گئے عدالت میں پی ٹی آئی کے لوگ۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے بڑا دلچسپ اس میں طرز عمل تھا، انہوں نے پوچھا پیمرا سے، پیمرا نے کہا کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی پابندی تو کوئی نہیں ہے جناب، اس فارغ کریں۔ اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا منصور علی خان نے بڑا اچھا ولاگ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو یہ تو ایک مذاق ہے، بالکل جوک ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے، ایکچوئل صورتحال کیا ہے عمران خان کی گفتگو پہ اور اس کی آواز پہ اور تصویروں پہ، لیکن نام لینے میں پابندی ہے۔ انہوں نے کہا بلایا نا، عدالت کو چاہیے تھا کہ جو 15-20 ٹاپ اینکرز ہیں، بڑے بڑے چینلز کے اینکر جو پروگرام کرتے ہیں یا جو نیوز پڑھتے ہیں، ان سے بلا کے پوچھنا کہ ایسی پابندی ہے یا نہیں ہے، تو صورتحال ظاہر واضح ہو جاتی۔ خیر اب ظاہر ہے اب ہمارے سامنے ہی سب کچھ ہے، تو بہرحال پی ٹی آئی کو شاید امید ہوگی جو بندے گئے ہوں کہ ریلیف ملے گا، پر وہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے تو نہیں ملا، ممکن ہے سپریم کورٹ میں اپیل کریں تو سپریم کورٹ سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بھی پتہ چل ہی جائے گا۔ اور یہ ہوا کہ ٹریبونل جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ریٹرننگ افسر جب کاغذات نامزدگی اگر مسترد کر دے، اس پہ اپیل جو ہے وہ ٹریبونل میں ہوتی ہے، ہائی کورٹ کی جیسے بہان ہے ٹریبونلز میں، اور وہ جب وہاں پہ اگر نہ ہوا تو پھر سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا۔ تو یہ ہوا ہے کہ کچھ سے لوگوں کو، پی ٹی آئی کی چند رہنماؤں کو، عمران خان کا بھی یہ ہوا ہے کہ N79 میاں والی سے کاغذات نامزدگی ان کے ریجیکٹ ہوئے تھے، اس پہ اپیل سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ تو کچھ اور لوگوں کی بھی، رہنماؤں کی بھی اپیلیں منظور ہو گئی ہیں، ایک مسئلہ اپیلوں کی حد تک تو ایک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی اپیلیں ہی خود سماعت ہی نہیں ہوتی، خود سماعت سے پہلے ہی خارج کر دی جاتی ہے۔ سبطین خان کی بھی ہوئی ہیں، کچھ اور لوگوں کی بھی ہوئی ہیں۔ بعض رہنماؤں کو یہ بھی ہوا ہے کہ ان کو اجازت مل گئی ہے، جس طرح اختر مینگل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، بعض اور لوگوں کو مل گئی ہے۔ لیکن ابھی بہرحال یہ ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں ہی مجھے لگتا ہے کہ تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں یا سماعت کے لیے منظور ہوں گی یا ریجیکٹ ہوں گی، بہرحال یا اگر سماعت کی منظور ہوں بھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جائے گا، جس کے خاصے کم امکانات ہیں کہ عمران خان کو میاں والی سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اگر ملی بھی تو وہ سپریم کورٹ سے جا کے ملے گی، تو معاملہ بہرحال الٹیمیٹلی قاضی فائز صاحب کے پاس جائے گا۔ اب یہ اٹ از میٹر آف ٹائم کہ بھئی ابھی جاتا ہے، کل جاتا ہے، 2 دن 4 دن بعد جاتا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں جو بلے کا نشان کو جو حکم تنائی ختم کیا گیا تھا اور الیکشن کمیشن کی کو جو فیصلہ وہ برقرار رہا، اس حوالے سے سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کیا فکس ہوتا ہے کیس، اور کون سا بینچ سنتا ہے، اور قاضی صاحب خود سنتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، وہ بھی اس بارے میں بھی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی۔ ہاں جو لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک اچھی خبر جو نظر آ رہی ہے، آج بڑی ڈیٹیل سے وہ کیس چلا، اس پہ کارروائی ہوئی، مختلف لوگوں نے بات بھی کی، اس میں تاحیات نااہلی کی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ ظاہر ہے میاں نواز شریف کو اس کا فائدہ ہونا ہے، کیس گیا تو ویسے کسی اور وجہ پہ ہے، لیکن اس میں آپ کو ہم سب جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین اس کی بینیفیشری ہوں گے اگر فیصلہ ہوگا۔ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ تاحیات نااہلی کے حوالے سے کہ جو قومی اسمبلی میں اصل میں انہوں نے ایک ایکٹ بھی پاس کیا ہوا تھا جو پچھلی اسمبلی تھی، اس پہ بار بار جج صاحبان بات کرتے رہے، جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی کہتے رہے کہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور اسمبلی ہے، اور اس طرح جسٹس منصور علی شاہ نے بھی یہ سوال بار بار اٹھایا کہ بھی کوئی اگر کوئی فوجداری کیس ہوتا ہے، کرمنل کیس ہوتا ہے، تو اس کی بھی سزا ایک مقرر ہوتی ہے کہ ٹائم ہوتا ہے، تو یہ تاحیات نااہلی کہاں سے آ گئی، عدالت نے کیا کیا جائے، اس میں جو باتیں اب دیکھیں اس میں سیدھی سیدھی میرا جو پوائنٹ ہے بڑا سیدھا ہے، 2 باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے ہی یہ سزا دی گئی تھی۔ سزا دینے کا تاحیات نااہلی کا مقصد یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو سیاست سے باہر رکھا جائے، تو بیسیکلی تو ایک مطلب ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہی کی گئی، اور یہ جب ختم ہوگا تو وہ بھی ایک ایجنڈے کے تحت ہی ہوگا، ریلیف ہوگا، ایسے نہیں ملا۔ عدالتیں تب بھی استعمال ہوئی تھی اور اب بھی استعمال ہونے جا رہی ہیں، یہ خدشہ مجھے اس بات کا تو ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی تاحیات نااہلی کی اس کی سزاؤں کے بجائے لوگ سیاستدانوں کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے بجائے ان کو یہ عوام کو حق ملنا چاہیے، یہ ووٹر کا حق ہے، وہ ووٹر چاہے تو ان کو ریجیکٹ کرے اور ان کو پالیٹکس سے باہر کر دے۔ وہ ہے نا، ہم نے دیکھا نا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی پالیٹکس سے آؤٹ ہو گئی ہے، کے پی میں آؤٹ ہو گئی ہے، اور ان کو بہت بڑا دھچکا ان کو پہنچا ہے، اور وہ بالکل کارنر ہوئی پڑے ہیں یہاں پنجاب، صرف سندھ تک ہی محدود ہو کے رہ گیا۔
تو ووٹر نے اپنے فیصلے سنائے یہ. اب مسلم نون کو جو مشکل بنی ہوئی ہے وہ بھی ووٹرز کی وجہ سے بنی ہوئی ہے. اب پچھلے دونوں ضمنی الیکشنز میں جو پی ڈی ایم تمام جماعتیں مل کے بھی ان سب کو نقصان پہنچا تو وہ بھی ووٹر کی وجہ سے ہے. مولانا فضل الرحمان اپنی پورے کیریئر میں 40 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں، 40 سے بھی شاید زیادہ، قریب 40 سال تو ہو گئے. 1980 میں یہ غالباً ایم آئی ڈی میں شامل ہوئے تھے، ایکٹیو ہوئے تھے، تو 4 اشرے سے زیادہ ہو چکے ہیں. پہلی بار الیکشن وہ پشین سے لڑنے جا رہے ہیں، بلوچستان سے. ہمیشہ انہوں نے ڈی آئی خان سے الیکشن لڑایا، ڈیرا کم ٹانگ سے 1900 پہ الیکشن لڑتے رہے ہیں، جیتتے رہے ہیں، ہارتے رہے ہیں. تب بھی اسی پہلا موقع ہے کہ وہ ڈیرے کے علاوہ پشین سے لڑنے جا رہے ہیں بلوچستان سے. آج تک کبھی جے یو آئی کے کارکنوں نے نہیں کہا تھا ان کو. پشین میں سب سے ان کی مضبوط سیٹ ہے. بلوچستان میں سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہے جے یو آئی کا، جو ایک طرح کی مضبوط محفوظ ایک طرح کی سیٹ ہے، وہ پشین کی سمجھی جاتی ہے. تو یہ مولانا کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی لوکل ووٹرز ہی کر رہے ہیں، ڈیرے کے اور ٹانگ کے اور وہاں کے لکی مروت کے. وہاں کے جو ووٹرز ہیں، بنو میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ووٹرز جو ہیں وہ مولانا کو اتنا سب پریشان ہو رہے ہیں. تو برابر ووٹرز کو ہی حق ملنا چاہیے، میری بات. لیکن دیکھیں 2 باتیں میں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ تاحیات نااہلی کی لیڈر کے ایک عام غلطی میں میرا خیال ہے جج صاحبان اتنے قابل دہ رہے ہیں، ہم تو بالکل طالب علمانہ ہی بات کر سکتے ہیں. فرق ہوتا ہے اس میں، اگر کسی لیڈر کو، بڑے لیڈر کو، پرائم منسٹر کو، یا اس طرح کے جو ایم این اے کا امیدوار ہو، منتخب نمائندہ بننا چاہ رہا ہو، وہ اپنے اگر جو بیان حلفی دیتا ہے اس میں اگر اس طرح کی غلطی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بیسیکلی اس کی سینسٹیوٹی بڑھانے کے لیے. دنیا میں کئی اور جگہوں پہ بھی اس طرح کی اگر سزائیں اس طرح کی گئی ہیں، یا وہاں بعض جگہوں پہ یہ تاحیات نااہلی کی سزا ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کو. سوسائٹی اتنی بیدار، مطلب اگر امریکہ میں اس طرح ہو تو وہاں پہ، یا برطانیہ میں، یا اور جو مدر جمہوری ملک ہے، وہ عوام خود ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ خود ہی تاحیات نااہل ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نے صرف ایک غلطی نہیں ہے، ایک یہ دیکھنا ہے کہ آپ جب ایک لیڈر، ایک قوم کا ایک لیڈر بن رہا ہے، سربراہ بننے جا رہا ہے بعد میں، اگر وہ اس طرح کا دھوکہ دیتا ہے تو پھر آپ کو ہر چیز میں آپ کو اسے دھوکے کی توقع کرنی چاہیے. اس کا اعتماد اور اس کی کریڈیبلٹی ہی فرق پڑتا ہے. تو یہ ایک صرف ایک معمولی صرف معاملہ نہیں ہے. تو میرے ویسے نا یہ جو پاناما کیس کے حوالے سے، میں جسٹس پہلے جو 2 جج صاحبان کا جو فیصلہ تھا، جسٹس آصف کھوسہ کا خاص طور پہ، میں اس کا حامی ہوں، کیونکہ انہوں نے اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف کی کنڈکٹ کی بنیاد پہ اس کو نااہل قرار دیا تھا. اور واقعی اس میں کنڈکٹ ایسا تھا، اس میں قطری خط تھے، اس میں جھوٹ تھے، اس میں مینوپولیشن کی کوششیں تھی. اس طرز عمل پہ انہوں نے اس کو نااہل قرار دیا تھا. باقی انہوں نے نہیں کیا تھا. وہ جی آئی ٹی بنی اور پھر بعد میں آپ سب جانتے ہی کہ بھی کیا بنا اور کس ایشو پہ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تاحیات، ایک تو یہ بات ایک ہے کہ اہم بات ہے. دوسری بات ہے کہ اسمبلیوں کی، جب منتخب نمائندوں کی بار بار قاضی صاحب بات کر رہے تھے، تو ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے اس اسمبلی کی صورتحال کیا تھی. مثلا یہ وہ اسمبلی تھی جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، جس کی بامشکل 8 سے 10 لوگوں پہ اس کی اکثریت ہے، اور اپوزیشن واپس آنا چاہ رہی تھی. جب یہ سارے بل پاس ہوئے ہیں اس سے پہلے اپوزیشن آنا چاہ رہی تھی، تو اپوزیشن کو نہیں آنے دیا گیا. اور جو سال 1.5 سال سے استعفے روکے ہوئے تھے، وہ چند گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 100 سے زیادہ استعفے منظور کر دیے اسپیکر کے خیر سے. تو وہ اسمبلی ایک کمزور لولی لنگڑی اسمبلی تھی، اور وہ کہ جمہوری روایات کے مطابق اسمبلی نہیں تھی. اس اسمبلی میں اب یہ ایک طرح کی ایموشنل والی بات ہے، ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہی ایک طرح کی بات ہے کہ آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ منتخب نمائندے ہیں اور لیجسلیٹر اسمبلی ہے، وہ ہے، لیکن اس کی کیا صورتحال تھی. اس سے پہلے انہوں نے ایک سازش کی، اتنی بڑی سازش کی. سازش سے مراد میں یہ نہیں کر رہا عمران خان کی سازش، سازش سے مراد میں یہ کر رہا ہوں جو تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں، جو سندھ اسمبلی، سندھ ہاؤس میں جو ڈرامہ کیا گیا، ہارس ٹریڈنگ کی کوشش کی گئی، وہ سب کے سامنے ہیں. وہ لوگوں کے سارے بیانات، سب چیزیں اخباروں میں، چینلز میں خود انٹرویوز ہوتے رہے سب لوگوں کے، جو جس طرح ہوتا رہا، مینوپولیشن ہوتی رہی پولیٹیکل. وہ کہاں جمہوریت میں اس کی اجازت ہے؟ اور پھر کون سی ایسی اسمبلی ہے جہاں پہ راجہ ریاض جیسے منحرف شخص کو، منحرف کو، ایک لوٹے کو، اس کو ایک لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا گیا، دھوکہ کر کے، دھوکہ دہی کر کے، خالصتاً دھوکہ دہی، صاف دھوکہ دہی. حالانکہ اس وقت جی ڈی اے موجود تھی، اور جی ڈی اے کے غوث بخش میئر نے الیکشن بھی لڑا. وہ جی ڈی اے ایک اپوزیشن پارٹی، پراپر اپوزیشن پارٹی موجود تھی، لیکن اتنا بھی رسک نہیں لیا گیا کہ اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. غوث بخش میئر ابھی اس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. پہلے بھی وہ ایک ٹریڈیشنل سے پولیٹیشین ہے، انہوں نے کیا مزاحمت کرنی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیا کہاں جانا تھا. لیکن نہیں، راجہ ریاض کو رکھا گیا تاکہ بالکل ہی ایک اپنا بندہ ہو. تو آپ ایسی اسمبلی کی کیا اس کے وقار اور کیا اس کی فیصلوں کی، اور کون سے ہی عوام کی نمائندگی کر رہے تھے. یہ اسمبلی تو 2018 کا، وہ اسمبلی کے زیادہ تر لوگ تو وہ تھے جو 2018 کے الیکشن کو ہی غلط قرار دیتے ہیں، جعلی اور دادیہ قرار دیتے ہیں. تو وہ اپنی اس بنیاد پہ خود شک کرنے والے لوگ تھے. تو میرا خیال ہے ان دونوں باتوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، اسمبلی
کیا وہ اسمبلی اس وقت پراپر اسمبلی ہے، اس میں اپوزیشن سرے سے ہے ہی نہیں. اپوزیشن سے مراد نہیں اپوزیشن سے مراد ہے کہ بھائی 150 سے زیادہ ارکان اسمبلی، یعنی اپوزیشن سے بعض اوقات 5 10 20 لوگوں کی اپوزیشن ہوتی ہے، اور وہ ایک بہت بڑا میجر حصہ اس میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے اسمبلی میں، اور اس کو آنے بھی نہیں دیا جا رہا. اور ایک خالصتاً ایک پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن دنیا بھر میں ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے. تو یہ قانون کا اور دوسرے دیگر قوانین بھی یہ خاص ایجنڈے کے تحت تھے، اور ان کا مقصد ہی صرف نواز شریف صاحب کو یا نون لیگ کو ایک ریلیف اور ان کو فائدے پہنچانا تھا. تو یہ باتیں بھی میرے خیال جج صاحبان کو ہمارے سب لوگ دیکھتے ہی ہیں، جانتے ہی ہیں، ان کو سب چیزیں پتہ ہے اچھی طرح. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ چیف صاحب وکلاء کو بات نہیں کرنے دیتے. جیسے کہ وکیل بات کرنے لگے کوئی اور کرنے لگے تو وہ کہیں گے نہیں میں سیاسی تقریر کی اجازت نہیں دوں گا، سیاست میں بات نہیں کر سکتے. بھائی بات جب آپ ان پہ آپ کریں گے، جب آپ اس طرح اسمبلی کی بات کریں گے تو اگلا جواباً آپ کو اس اسمبلی کی اصلیت اگر کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ اسے روک دیں گے کہ نہیں آپ یہ سیاسی بات نہ کریں، سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں نا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطلب ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بالکل ناقابل فہم ہے. اور سچی بات تو یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ، اور بڑے بڑے مسندوں پہ بڑے بڑے منصب والے لوگ بھی ہو رہے ہیں، اور وہ مایوسی ہو رہی ہے ہم جیسے لوگوں کو جو ان سے بہت زیادہ حسن ظن رکھتے ہیں. آج بھی رکھتے ہیں، ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ عدالتوں پہ ان سے ہمیں امید ہے، اور جج صاحبان کو پرفارم کرنا چاہیے، ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرنا چاہیے اور انصاف دینا چاہیے. تو خیر بہرحال خبروں والا سلسلہ جاری ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہ تاحیات نائریہ لکیس یہ اس کا حق میں فیصلہ جا رہا ہے. اور جو سپریم کورٹ کا تھا وہ سپریم کورٹ فیصلہ، چونکہ بڑا بینچ ہے، 7 رکنی بینچ ہے، اور میرا تو خیال ہے شاید اتفاق رائے سے ہی فیصلہ آ جائے. بینچ بنایا ہی، بینچ کی پروپوزیشن اس طرح ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فرق ہوگا، زیادہ سے زیادہ کوئی 6-1 ہوگا، 6-1 بھی نہیں، میں تو 7-0 کا ہی فیصلہ لگ رہا ہے. تو بہرحال چیزیں سب کے سامنے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بینچ یا اس طرح کے اور کسی بینچ کو کل کو جب پی ٹی آئی کے جھنڈے نشان والا معاملہ جاتا ہے، یا ان کے جو بہت سارے 350 سے زیادہ لوگوں کو جو نائل کیا گیا ہے ان کا الیکشن والا معاملہ جاتا ہے، تو وہاں پہ سپریم کورٹ کیا بیہیو کرتی ہے، کیا ان کا طرز عمل ہوتا ہے، یہ سب لوگ بڑی دلچسپی سے اور اس کا انتظار کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.